مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کے پاک کلام میں سے آج جس تھاٹ پر ہم غور کریں گے کہ ہم سب خدا کی مانند ہیں اور ہمیں خداوند نے اپنی مانند بنایا ہے، پر آج ہم مسیحی قوم اسی بات میں قائم نہیں رہتے۔ ان باتوں پر غور کرنے کے لیے ہم آج 4 پوائنٹس پر غور کریں گے کہ جب آدم اور حوا جو تھے وہ جھوٹ میں آ گئے، وہ خدا کے خلاف ہو گئے، جو ابلیس نے آ کے ان سے کہا انہوں نے اس بات کو مان لیا۔ اور سیکنڈ پوائنٹ کہ کیا میں خدا کی مانند ہوں، اس بات کو سوچنا بولنا کیا کوئی گناہ ہے، اور کیا ابلیس بہت زیادہ چلاک ہے۔ اور پھر یسوع مسیح کے بارے میں دیکھیں گے کہ جب یسوع مسیح انسان بن کر اس دنیا میں آئے، اور پھر آج کا یہ کلام آج مجھ سے اور آپ سے کیا بات کرتا ہے، کیا ہمیں یہ میسج دیتا ہے۔ اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے جب ہم فرسٹ پوائنٹ پر غور کرتے ہیں تو ہم پیدائش ہی کی کتاب میں چلتے ہیں۔ جب خدا نے دنیا کو بنایا، مجھے اور آپ کو اپنی مانند بنایا، ہم سب کلام کو پڑھنے والے اور ہم سب جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے جب خدا نے خلق کیا کل کائنات کو اور انسان کو جب بنایا تو اس نے انسان کو اپنی مانند بنایا۔ اور خدا نے جب دنیا کو بنایا تو اس نے یہ سب کچھ انسان کے لیے ہی بنایا۔ اس سے پہلے ہمیں ملتا ہے کہ خدا کی روح تو پانی کی سطح پر جنبش کر رہی تھی، اور جب خدا نے آدم اور حوا کو کریٹ کرنا تھا تو اس نے سب سے پہلے ان کے لیے وہ چیزیں بنائیں جو ان کے لیے ضروری تھی۔ آدم اور حوا ایک لیوش لائف جو تھی وہ باغ عدن میں ان کے لیے تھی، وہ گزار رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس بات میں قائم نہ رہے کہ ہم خدا کی مانند ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے کہ آدم کے بھی 2 ہاتھ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، یہ بھی ٹانگوں پر ایسے چلتا ہے، اور خدا جو ہمارے ساتھ آتا، وقت گزارتا، ٹھنڈے وقتوں میں ہمارے ساتھ بات چیت کرتا ہے، خدا بھی ایسا ہی دکھتا ہے۔ یا جب وہ دریا میں اب جو پانی بہتا ہوگا اس میں اپنا عکس دیکھتے ہوں گے تو وہ دیکھتے ہوں گے کہ ہم خدا کی مانند ہیں، وہ یہ دیکھتے ہوں گے۔ وہ ٹھنڈے وقتوں میں خدا سے بات کیا کرتے تھے، لیکن وہ پھر بھی اس بات میں قائم نہ رہے۔ پیدائش چیپٹر 3 میں ہمیں ملتا ہے جب ابلیس جو ہے وہ حوا کے پاس آتا ہے اور اس سے وہ بات چیت کرتا ہے، اور جو حوا ہے وہ اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور اس کی بات مان لیتی ہے۔ کیا ہوتا کہ اگر حوا کہتی نہیں ابلیس میں جانتی ہوں، یہاں سے تو دفع ہو جا، میں تو پہلے ہی اپنے خدا کی مانند ہوں، اور وہ اسے کہتا ہے یہ پھل عقل بخشنے کے لیے اچھا ہے، دیکھنے میں اچھا ہے، تو کیا ان کو اور عقل کی ضرورت تھی؟ سب کچھ تو ان کے لیے تھا۔ کیوں پھر بھی آج انسان چاہتا ہے اور کی چاہت ہے؟ آلریڈی تو خدا نے اپنی مانند بنا دیا، سب کچھ ان کے لیے تھا، لیکن پھر بھی وہ خود غرض ہو گئے، پھر بھی وہ ابلیس کے دھوکے میں آ گئے۔ وہ ملاقات کرتے تھے خدا ان سے، اور پھر بھی وہ اس بات میں قائم نہ رہے کہ ہم خدا کی مانند ہیں۔ نیکسٹ ہم غور کرتے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کی مانند ہیں، ہم اس پوائنٹ پر آتے ہیں کہ ہم خدا کی مانند ہیں، تو اس میں ہم 3 باتوں کو دیکھیں گے کہ جب ہم خدا کی مانند ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی صورت اپنی شبیہ پہ بنایا۔ تو فرسٹ تھنگ جو خدا نے ہمیں دی، خدا نے ہمیں اختیار دیا، کیونکہ وہ با اختیار خدا ہے، اور اس نے انسان کو جب اپنی مانند بنایا تو اس نے انسان کو بھی اختیار بخشا۔ کل جانداروں کے نام جو تھے وہ آدم نے رکھے، اور پھر خدا نے اسے کہا کہ ہر رینگنے والی چیز پہ، ہر جاندار پہ تیرا اختیار ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے پاس جیسے فرشتے موجود ہیں، اسی طرح آج آدم اور حوا اور ہمارے لیے بھی خداوند نے فرشتوں کو حکم دیتا ہے۔ سام 91 میں لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ تیری سب راہوں میں حفاظت کرے۔ پھر عبرانیوں 1:14 میں ہمیں ملتا ہے کیا وہ سب خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کی خاطر خدمت کو بھیجی جاتی ہیں۔ ہالےلویا! میرے اور آپ کے لیے اس نے فرشتوں کو بھیجتا ہے، حکم دیتا ہے ہماری محافظت کے لیے۔ ہالےلویا! اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہماری زبان میں ہی اختیار رکھا، جیسے اس نے تاریکیوں میں اجالا بولا اور ہو گیا، اسے بولا سب تھم جائے، سب کچھ تھم گیا۔ آج وہی اختیار اس نے میرے اور آپ کے زبان میں بھی رکھا ہے۔ ہم جانتے ہیں پاک کلام میں لکھا ہے تو جو کچھ کہے گا وہ تیرے لیے ہو جائے گا۔ یہ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے، مرکز 11 باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو کچھ کہو گے ایمان سے، یقین سے، شک نہیں کرو گے تو پہاڑ سے بھی کہہ تو وہ اکھڑ جائے گا۔ ہالےلویا! اس نے میرے اور آپ کے بھی کہنے میں اختیار رکھا ہے۔
تو اس نے ہمیں کمپلیٹلی اپنی طرح بنایا ہے، اختیار دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارے لیے فرشتوں کو وہ حکم دیتا ہے کہ ہم بھرپور زندگی جئیں، اس نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا۔ پھر لکھا ہے کہ آسمان تو آسمان، زمین اس نے انسان کو دی کہ وہ اس پر اختیار سے جیے۔ پھر ہم تھرڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ کیا ابلیس بہت چالاک ہے؟ ہماری باتیں، ہماری سوچیں، اور ہر وقت ہاں شیطان نے کر دیا، شیطان نے کر دیا، ہم زیادہ نام تو ابلیس کا لیتے ہیں، یہ جادو ٹونا ہو گیا، یہ ہو گیا، بری نظر لگ گئی۔ ہم خود ہی اپنی باتوں سے، اپنی سوچوں سے ابلیس کو اختیار اور اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ کیا اس وقت بھی باغ عدن میں ابلیس اس کے منہ میں ہوا کے دھکے سے ڈال دیا تھا؟ نہیں، اس نے صرف سوچ دی تھی، اور وہ آج بھی صرف مجھے اور آپ کو سوچ دیتا ہے۔ لیکن یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم، اگر آپ کے پاس 2 گلاس پڑے ہیں تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا گلاس پک کریں گے، آپ اس کی کون سی بات پک کریں گے۔ بہت دفعہ جو ہمیں سوچ دیتا ہے، ہم اس سے اپنے اندر جانے دیتے ہیں اور اپنے لبوں سے وہ بات بولتے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، ہمیں ہوا کی طرح نہیں کرنا، ہمیں کہنا ہے میں خدا کی مانند ہوں، میں خدا کی بیٹی ہوں، یہ سوچ میرے لیے نہیں ہے، یہ سوچ کلام میں سے نہیں ہے۔ اور ضرورت ہے ہم کلام میں پڑھنے والے، اور پڑھیں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کیا لکھا ہے، اس میں قائم ہونے والے، کھڑے ہونے والے ہو جائیں۔ ابلیس کی سوچوں کو کبھی اپنا منہ نہ دیں، تو وہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کی سوچیں اور جو وہ آپ کو سوچ دیتا ہے، جب آپ اس کو بولتے ہیں تو آپ خود اسے اپنا اختیار دے دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ابلیس تو بڑا کوئی چالاک ہے۔ جی نہیں، وہ بیوقوف ہے، وہ بیوقوف ہے۔ اگر آپ یہ سایہ 14 اور 13 پڑھیں، حزقیل 28 باب پڑھیں، تو وہاں آپ کو ملتا ہے کہ کس قدر خدا کے قریب تھا، قربت میں تھا، کس طرح خدا نے اس کو خوبصورت بنایا تھا، کتنا وہ قیمتی تھا، اس کے اندر اتنے موتی جڑے ہوئے تھے، اتنے پتھر تھے قیمتی، اس کے پروں سے سر نکلتا تھا، اس قدر وہ خدا کی قربت میں تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب اس کے اندر یہ باتیں آ گئیں، وہ وہاں سے گرا دیا گیا، وہ گر گیا نیچے۔ میں آسمان سے بجلی کی طرح ابلیس کو گرتے ہوئے دیکھتا، وہ گرا دیا گیا، وہ اپنے اس رتبے سے ہٹ گیا۔ اب اس کے لیے آگ ہے، اب اس کے لیے آگ اور گندک کی جھیل ہے۔ کیا وہ بیوقوف نہ رہا؟ کیا وہ بیوقوف نہیں ہوا؟ اور کلام میں لکھا ہے وہ جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے، اور آپ اس کی باتوں میں آج آ جاتے ہیں، آپ اس کے خیالوں کو اپنا بنا لیتے ہیں، کیونکہ ہم خدا میں قائم نہیں رہتے۔ آپ آلریڈی خدا کی مانند ہیں، خدا نے اپنی مانند بنایا، اپنی صورت، اپنی شبیہ پہ، اور اسے اچھا لگا، اسے پسند آیا انسان کو اپنے ہاتھوں سے کریٹ کرنا۔ اور پھر ہم ایک اور بات پہ غور کرتے ہیں کہ ابلیس، جب ہم یسایہ اور حزقیل کو آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے اس نے یہ چاہت کی کہ میں خدا کی مانند ہو جاؤں۔ اب جب وہ خود چاہت کر رہا ہے میں خدا کی مانند ہو جاؤں، انہی کے پاس باغ عدن میں آتا ہے جو آلریڈی خدا کی مانند تھے، اور ان سے آ کے جو آلریڈی خدا کی مانند تھے کیا کہتا ہے؟ یہ پھل کھا تو خدا کی مانند ہو جائے گی۔ اس کو چاہت تھی، اور انہی کے پاس آ کے انہی سے وہ یہی بات کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج اس کے دھوکوں میں مت آئے، وہ کوئی چلاک نہیں ہے، وہ کوئی زوراور نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے جب زندہ ہوئے، اتھاہ گہرائیوں میں گئے، تو انہوں نے ساری کنجیوں سے واپس لے لی، اب اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ جو خدا زوراور ہے اس کی جے جےکار کریں، اس کی مہما کریں۔ اور پھر ایک اور بات پر ہم غور کرتے ہیں، یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو اس نے ہمیں کمپلیٹلی بتایا کہ ایک انسان جو ہے وہ خدا کی روح، خدا کے مسح سے بھرا ہو تو وہ کیا کچھ نہیں اس دنیا میں کر سکتا۔ یسوع مسیح نے کیا کچھ نہیں کیا، وہ خدا کے روح کے ساتھ کنیکٹڈ رہتا تھا، وہ رات کو چاہتا تھا خدا کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، اور اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی، وہ ایک غریب گھر میں پیدا ہوا، اور پھر بھی جو بہت کلام کو جاننے والے، پڑھنے والے تھے، کاہن تھے، سردار، فقی، فریسی تھے، جب وہ ان سے بات کیا کرتا تھا وہ دنگ اور حیران ہو جاتے تھے۔ جب وہ مردوں کو زندہ کرتا تھا وہ حیران ہو جاتے تھے۔ وہ بھی انسان بن کے آیا تھا، اس کے اوپر کوئی لائٹ نہیں چمک رہی تھی، کوئی فرشتے نہیں نظر آتے، وہ بھی میری اور آپ کی طرح ہی دکھتا تھا، لیکن وہ خدا کے روح کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، وہ جانتا تھا کہ میں خدا کی مانند ہوں۔ ہاللیلویہ، وہ تو خود خدا تھا، وہ خود خدا میں قائم رہا انسان بن کے بھی۔ تو آج مجھے اور آپ کو جب ہمیں خدا نے اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ایک سفر کے لیے آئے ہیں، تو ہم بھی اپنے مسیحا کی طرح یہ بات جانیں کہ خداوند نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے، اسے پورا کرنا ہے، خدا کے روح کے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہے، اور یہ بات جان کے جیے کہ خداوند نے ہمیں اپنی صورت، اپنی شبیہ پہ بنایا، ہمیں اختیارات دیے ہیں۔ ہاللیلویہ،
خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور خود میں قائم رہنے کی فضل دے، اور آپ کی جڑیں خدا میں اور مضبوط ہوتی چلی جائیں، آمین۔ اور ایک اور بات پر غور کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ کلام میں سے آیات کو ضرور دیکھیے۔ پہلا کرنتھیوں 2:16 میں لکھا ہے ہمیں مسیح کی عقل ہے۔ فلپیوں 2:5 پہ لکھا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا بھی تھا۔ متی 5:48 میں لکھا ہے کامل بنو جیسے تمہارا باپ کامل ہے۔ افسیوں 5:1 میں لکھا ہے عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو۔ رومیو 8:29 میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنے مسیحا کے ہم شکل بننا ہے، ہمیں اس کی مانند بننا، اپنے جو خدا کا بیٹا ہے ہمیں اس کی طرح بننا ہے۔ اب وہ کوئی ہم سے ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ جو ہم کر نہیں سکتے، جیسے ایک مچھلی جو ہے کوئی اس سے نہیں کہے گا جا کے ہوا میں اڑ، جو اس میں قابلیت ہے اس سے وہی، جو اس میں سے مچھلی کا بچہ پیدا ہوگا وہ خود ہی بخود پانی میں تیرے گا، جو پرندے سے پیدا ہوگا وہ خود بخود ہوا میں اڑے گا، اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں ہم جو خدا میں سے نکلے ہیں ہمارے اندر کیپیسٹی ہے، ہمیں مسیح کی عقل ہے، ہمیں اپنا ویسا ہی مزاج رکھنا ہے، ہم کامل بنے کیونکہ ہمارا باپ کامل ہے۔ ان آیات پر غور کریں، ان کو سمجھیں تاکہ ہم خدا ان میں ہمیشہ قائم رہ سکیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔